آپ نے پاکیزہ مال میں سے اپنا گھر بنایا، لیکن کیا اس نے کبھی تہجد کے نوافل ادا کیے ہیں؟ اپنی موت سے پہلے انہوں نے پوری زندگی لگا دی، اور میرا پورے علاقے کے لیے حکم ہے کہ میں اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی شخص کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ انسان کو پیدا کرنا خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء کے ساتھ پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، بسا اوقات ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی پریشانی، اور کسی کے ساتھ دنیا کی کوئی اور جو ہے پریشانی اور ہر طرح کے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو مال کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ مال سے مراد آج کے دور میں تو زیادہ تر پیسوں کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام کے اندر مال کی نعمت سے مراد مال بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی ہوگی، اور اسی طرح سونا اور چاندی اور جتنا بھی مال جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے وہ اس سے مراد یہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ ایسا کریں گے کہ وہ اپنی اولاد کی خدمت میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی غافل ہو گئے، اور یا وہ لوگ جو اپنی اس دنیا میں صرف مال و تجارت کے پیچھے، دنیا کمانے کے پیچھے، گاڑی، بینک بیلنس، بنگلہ یا اپنا ذاتی گھر بنانے کے پیچھے انہوں نے پوری زندگی لگا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اور یہ سب سے اول مخاطب اس کے جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ مال و دولت کے کمانے میں، یا پھر اپنی اولاد کی خدمت کرنے میں، یا اپنی اولاد کے لیے دنیا کے اندر ایک رتبہ اور مقام، عزت اور مرتبہ حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نماز بھی آ جائے گی، صدقہ و خیرات بھی آ جائے گا، روزہ بھی آ جائے گا، حج بھی آ جائے گا، نفلی عبادات بھی آ جائیں گی، اور حسن معاشرت، اسی طرح اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، بڑے بڑے پوائنٹ ہیں، اگر اپنی اولاد کی خاطر، ان کے لیے مال کمانے کی خاطر، یا صرف مال و دنیا کے کمانے کی خاطر ان تمام اعمال سے غافل رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، بڑے بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا حل ہم آپ کو بتا دیں، فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، دنیا کے اندر عزت اور مقام کمانے سے منع نہیں فرمایا، اسلام نے جو ہے وہ مال و دولت کمانے سے کبھی منع نہیں فرمایا، لیکن اس بات سے ضرور منع فرمایا ہے کہ آپ اگر اس دنیا کے کمانے میں اس قدر مصروف ہو جائیں، اس قدر مشغول ہو جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں، اس سے اسلام نے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
دے رکھا ہے، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ فرمایا کہ قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ تعالیٰ نے جتنا مال و دولت دیا ہے اس میں سے جو مقررہ زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کرنا لازمی ہے ہی، اور لازمی اس قدر ہے، فرمایا کہ من قبل ان یأتی احدکم الموت، یہ مال و دولت کی زکوٰۃ آپ لوگوں نے دینی ہے۔ فرمایا کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اس سے پہلے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے صدقہ و خیرات کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنی موت سے پہلے اس کی ادائیگی اپنی زندگی میں کر لو۔ اور آگے فرمایا کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، اور چاہے جو ہے وہ جتنے بھی جانور ہوں، یا تمام تر وہ مخلوقات جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں یا دکھائی نہیں دیتی، سب کے اوپر ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ موت تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور پھر یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تم نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی، آپ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے کہ میرے پاس جو آپ کا دیا ہوا رزق ہے، میرے پاس جو آپ کا دیا ہوا مال و دولت ہے، میں اس میں سے آپ کے نام پر خرچ کر دیتا، اس میں سے آپ کے نام پر میں ضرور خرچ کر دیتا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے اور مجھے مہلت مل چکی ہوتی، اور فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور موت کے آنے کے بعد گویا انسان یہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ تم نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، اور کیا ہو جاتا؟ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہلے سے بتلا دی ہیں کہ یہ تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرتے رہو۔ نماز سب پر واجب ہے، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے وہ زکوٰۃ ضرور دے گا۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دیا ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان پر یہ اسلام کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، کسی کے ساتھ اپنی مال کے ذریعے کسی کی جو ہے وہ مدد کرنا، یہ بھی ایک اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اسلام کا صرف یہ جو ہے وہ ضابطہ نہیں ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کر دیں اور دوسرے جو ہے وہ خرچ نہ کریں، نہ نہ نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بلائیں گے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آخرت میں نماز کا حساب اور کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نماز کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اگر نماز مکمل ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ فرمایا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب تو تھی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لاگو تو ہوتا تھا، لیکن اس میں پھر بھی تھوڑی بہت کمی رہ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی نماز جو اس کے اوپر لازم اور فرض اور واجب تھی یہ تو اس نے ادا کی ہے، لیکن کچھ نمازیں اس نے چھوڑی بھی ہیں، تو اس کی اپنی ساری زندگی میں دیکھ لو کہ اس نے جو ہے وہ کبھی اوابین کی نماز پڑھ لی ہے کیا، اس نے جو ہے وہ غیر سنت مؤکدہ جو ہے وہ نمازوں سے پہلے ہیں کچھ رکعتیں کیا اس نے وہ پڑھی ہیں، کیا اس نے اپنی زندگی میں
صرف فرض کی ادائیگی کے بعد اضافی نوافل بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ تو پھر اگر اس شخص کی نماز جو فرض اور لازم تھی اس کے بعد اس کی وہ ڈائری میں دیکھا جائے گا کہ اگر نوافل جو ہے وہ اشراق کی رکعتیں بھی ہوئی اور اسی طرح جو ہے اوابین کے نوافل بھی ہوئے اور صبح کے تہجد کے نوافل بھی ہوئے، رات کو جو ہے وہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی دنوں تک یا ایک رات بھی یا اپنی زندگی کے معمول میں مسلسل نوافل کی ادائیگی بھی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کے جو نوافل ہیں ان کو اکٹھا کر لو اور جو فرائض اس کے رہ گئے ہیں اس کے اس فرائض والے پلڑے میں ڈال دو، اگر وہ برابر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اگر اس کی زندگی میں نوافل نہیں ہوئے صرف فرض کی نماز کی ادائیگی ہی ہوئی اور کچھ نمازیں رہ گئی تھی اس کی ادائیگی اس نے نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو کچھ جو ہے وہ اس کی جو سزا بنتی ہے اتنے دن کے لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر فرض کی ادائیگیاں مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کریں گے، لیکن اگر فرض کی ادائیگی میں کمی رہ گئی پھر دیکھا جائے گا کہ نوافل، اوابین، اشراق، تہجد اور اسی طرح اضافی نوافل، اگر اضافی نوافل کے ساتھ نماز کی ادائیگی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کریں گے۔ بالکل یہی مثال زکوٰۃ کے اندر بھی ہے کہ اگر آخرت میں سوال ہوگا کہ فلاں شخص پر اس سال زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اور بلایا جائے گا کہ اے فلاں کہ تمہارے اوپر فلاں سال جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوئی، پورا سال تمہارے پاس وہ مال اور جو ہے وہ مل کے وہ اتنا پورا مال جو اسلام نے دیا تھا، سال کے شروع سے آخری جو دن ہوگا آخری دن کے اندر آپ کے پاس وہ مال جو مقررہ تھی اسلام نے بتائی تھی وہ مقررہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے زکوٰۃ ادا تو کی تھی لیکن اس زکوٰۃ میں کچھ پیسے تم نے کم کر دیے تھے، پھر حکم ہوگا کہ اس شخص کی زندگی میں دیکھو کہ اس نے کسی غریب کے ساتھ کبھی مدد کی ہے، اس نے جو ہے وہ کسی مسکین کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی ہے کہ نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا، اور اسی طرح کسی فقیر کو جاتے ہوئے اور کسی ضرورت مند اور حاجت مند کو اس نے کبھی پیسے دیے کہ نہیں دیے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس کے قریب مساجد اور مدارس ہوں یا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اکرام ہوں اور وہ مسافر ہوتے ہیں عام طور پر، اگر ان کو ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ مدد کی ہے کہ نہیں کی، پھر وہ جو نوافل صدقات ہوں گے اس کو پھر اکٹھا کیا جائے گا، اگر وہ زکوٰۃ کی مقررہ جو مقدار ہوگی اس کے ساتھ برابر ہو گئی تو آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ اس شخص پر فلاں سال زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اور زکوٰۃ تو پوری نہیں کی لیکن اپنی زندگی میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، کسی مسلمان کی مدد کی، کبھی مسجد کے اندر قاری صاحب کو پیسے نہ دیے اور فلاں مدرسے کے اندر کچھ طلبہ کو ضرورت تھی وہاں جمع کرا دیے، فلاں مدرسے میں جو ہے وہ راشن کی ضرورت پڑ گئی تھی وہاں جو ہے وہ محتمم صاحب کو پیسے دے دیے، قریبی مسجد تھی وہاں کچھ جو ہے وہ چیزیں تعمیر ہو رہی تھی وہاں جا کے قاری صاحب کو کہا کہ ہمارے پیسوں میں سے بھی یہاں جو مسجد کا کام ہو رہا ہے اپنے مال کے ساتھ ہمارا مال بھی لگا لیں تاکہ ہماری بھی آخرت کے اندر بخشش ہو جائے۔ جیسے کہ وہ واقعہ مشہور بھی ہے کہ ایک بڑھیا خاتون تھی اور اس وقت ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ جو ہے وہ ایک مسجد بنانے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، تو بادشاہ نے پورے اپنے علاقے میں اعلان کروایا کہ میں فلاں جگہ پر ایک مسجد تعمیر کروا رہا ہوں اور میرا پورے علاقے کے لیے حکم ہے کہ میں اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی شخص کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا، میری طرف سے بالکل پابندی ہے کہ اس مسجد کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہ کرے، اور جب مسجد تیار ہو جائے پھر اپنی عبادت کے لیے آئے، کوئی نوافل پڑھنے آ جائے، کوئی اشراق پڑھنے آ جائے، صبح تہجد کے لیے آ جائے، اور اسی طرح اپنی جو فرائض اور واجبات نوافل مستحبات ہیں وہ پڑھنے آ جائے، ضرور آ جائے۔
لیکن جب تک اس مسجد کی مکمل تعمیر نہیں ہو جاتی کوئی بھی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ تو یہ بات وہاں ایک علاقے میں ایک خاتون بھی تھی، اس نے بھی سن رکھا تھا کہ بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں دینا، اور جب تک اس کی جو تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو بھی یہاں 1 روپیہ دینے کی تعاون کی اجازت نہیں ہے۔ تو بڑھیا کے پاس ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، اور ایک دن دیکھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ روزانہ آتا تھا، دیکھتا تھا کہ کام کہاں پہنچا۔ ایک دن وہ نہیں آیا، اور بڑھیا نے یہ موقع پا کر اپنے پاس ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، اور مسجد کی تعمیر یوں سمجھے کہ جیسے دیوار کھڑی کی جاتی ہے، تو وہ اس مستری کے پاس آئی اور کہا کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو، میرے پاس یہ اینٹ رکھی ہوئی ہے، تم جو ہے وہ اس دیوار کے ساتھ لگا دو، اور بھی اینٹیں لگا رہے ہو یہ بھی لگا دو۔ اس نے کہا کہ اماں جی بادشاہ سلامت نے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، میں یہ آپ کی اینٹ اس مسجد کی تعمیر میں نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تم بادشاہ کو چھوڑو، یہ ایک اینٹ ہی تو ہے، اور اینٹیں لگا رہے ہو، ایک اینٹ یہ بھی لگا دو۔ کہا کہ نہیں اماں جی بادشاہ سلامت نے منع کیا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا تم ایک اینٹ لگا دو، بادشاہ کو تھوڑی نہ پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ چلو تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو میں اس میں ایک اینٹ لگا دیتا ہوں۔ اس بات کا اس مستری کو پتا تھا اور اس بڑھیا کو پتا تھا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ بنگلہ تمہارے حصے میں آیا جنت میں، یہ اتنا بڑا حصہ تمہارا جو بنگلہ ہے یہ تمہارا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس پورے بڑے بنگلے میں ایک کمرہ کسی اور کا بھی ہے۔ اس پورے بڑے بنگلے میں ملکیت تمہاری ہے، لیکن ایک کمرہ کسی اور کا بھی ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ ساری مسجد کی تعمیر میں نے کروائی، حکم بھی میں نے جاری کیا، اعلانات بھی کیے، مستری کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کرنی، تو پھر یہ اس میرے گھر کے اندر کسی اور کا کمرہ کیسے آیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وقت اس بندے کو جواب دیا کہ ایک بڑھیا تمہاری غیر موجودگی میں آئی تھی، اس کے پاس ایک اینٹ تھی، مسجد کی دیوار کے ساتھ اس نے مستری کو اصرار کر کے وہ اپنی ایک اینٹ لگوائی تھی کہ آخرت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کا اعلان کریں گے، اجر و ثواب کا اعلان کریں گے، اور اس بادشاہ کو جب اللہ تعالی عزت و اکرام کے ساتھ ہر چیز مہیا کریں گے کہ تو تھوڑا سا حصہ میرا بھی اس کے اندر ہو جائے، اس نیت کے ساتھ اس خاتون نے ایک اینٹ دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو تم لگا دو اور آخرت کے اندر میں جانے اور اللہ تعالی جانے۔ تو اس وقت اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر بناتے ہیں، ہر شخص کو اجازت ہے، اپنا مالک ہے اور نہیں بنا سکتا، ظاہر ہے بہت سارے لوگ کرائے پر بھی رہتے ہیں، لیکن جن کے پاس مال و دولت ہے اس کو گھر بنانے کی اجازت ہے، جتنا بڑا بنائے بنا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ قریبی مسجد میں، قریبی مدرسے میں کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو وہاں بھی اپنا کچھ مال دے دیا کرے کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر وہ اس بڑھیا کی طرح ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ اس آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ یہاں یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آج اگر آپ نے جو ہے وہ 1000 گز کا پلاٹ لے لیا، وہاں پہ زبردست ایک بنگلہ بنایا، کچھ سالوں بعد، چلو 40 سال بعد، 100 سال بعد آپ نے دنیا سے کیا ہے جانا ہے، آپ کے بعد آپ کی اولاد نے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہونا ہے، اس نے بھی 100 سال کے بعد مثلا وہ بھی جائے گی، اس کے بعد اس کا کوئی اور مالک ہوگا، کوئی اور مالک ہوگا، کوئی اور مالک ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے 100 گز کے اندر ایک پلاٹ بنایا، بنگلہ بنایا، اس کے اندر زبردست گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنائی، تو یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے لیے کام کیا۔ کبھی یہ بھی سوچو کہ یہ ہم اپنا گھر جب بناتے ہیں اور کہیں مسجد کی تعمیر ہو، کہیں مدرسہ ہو، وہاں بھی اپنا مال اپنا جمع کروایا کریں، وہاں بھی
آپ جب اپنا گھر بنائیں گے تو آپ نے جو اپنا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو ثواب دیں گے کہ آپ نے پاکیزہ مال میں سے اپنا گھر بنایا۔ لیکن اگر تھوڑا سا حصہ آپ مسجد کی تعمیر کے لیے، اگر مان لو سمجھو تعمیر کہیں نہیں ہو رہی، تو آپ اس قاضی صاحب سے پوچھ لیں بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیں کہ ہمیں تعاون کر لیں، فلاں چیز کم ہے۔